تشریف فرما حضور سیدی سرکار سید محمد امان میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی، دیگر علماء کرام، تمام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت آپ جس تقریب میں تشریف فرما ہے، جس محفل میں بیٹھے ہیں، اس کی اہمیت آپ اس طرح آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو احادیث کی کتب ہیں، ان میں سب سے پہلے جو شمار ہونے والی کتاب ہے وہ بخاری شریف۔ بخاری شریف مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور جب اس کا آخری سبق ہوتا ہے یا علماء اکرام تشریف فرما ہے تو ختم بخاری کے نام سے مدارس میں، مدرسوں میں پروگرام رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک اور مسعود مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ آج ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور بہت آسانی سے ہمیں قرآن مقدس دستیاب ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن، اس کے نزول کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہی ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر جانتے ہیں آپ حضرات؟ رمضان شریف کے آخری عشرے میں یہ 5 راتیں جو آتی ہیں، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، ان راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مقدس میں ہی کہا، خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے اس میں جو عبادتیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ مژدہ ہے، خدا کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ان کے لیے جو ہے فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک رات عبادت کریں اور مقبول بارگاہ الہی ہو جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے۔ اس لیے شب قدر کا خیال رکھیں۔ کل دن گزرنے کے بعد، کل شام کو جو آئے گی، اس کے بعد پھر ایک دن گیپ کر کے، پھر ایک دن گیپ کر کے، یہ 29ویں شب تک ہے، یہ شب قدر۔ میں جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ کہ خدا نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، لیلہ قدر میں نازل کیا۔ اور یہ نزول جو ہے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان اول کا، قرآن سب کچھ جو ہے لکھا ہوا ہے، ہماری آپ کی تقدیرات اور بھی جو کچھ ہے وہ سب لوح محفوظ، قرآن بھی وہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل کیا قرآن مقدس، وہ شب قدر میں نازل کیا۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، جب خدا کی مرضی اور اس کی مشیت ہوئی تو اس نے کبھی کچھ آیتیں، کبھی سورت،
کبھی چند آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، حضرت جبریل کو حکم دیا اور جبریل لے کر آتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ قرآن حضرت جبریل کے ذریعے نازل ہوتا تھا، اور اس کے نزول میں تقریباً 22 سال 5 مہینے اور 28 دن لگ گئے، جس کو ہم اور آپ تقریباً 23 سال کہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں آپ نے 6666 آیتیں سماعت کی ہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ ہر ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے پڑھی ہے تراویح اور قرآن پاک سنا۔ تراویح تو ابھی ختم نہیں ہوں گی، وہ تو چاند دیکھنے تک چلیں گی، تو تراویح کا اہتمام جاری رکھیے گا۔ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ ہر ایک حرف کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ان فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نزول قرآن جو ہوا ہے اس میں مقصد کیا ہے۔ تو خدا نے نزول قرآن کے ساتھ ساتھ مقصد ذکر کیا، ھدی للناس، کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم تلاوت سن لیں، تلاوت کر لیں، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں اور اس کے بعد الماری میں رکھ دیں، رمضان کا مہینہ ہو تو تلاوت کریں، پھر بعد میں قرآن پاک دفتری کے اندر اور کپڑے کے اندر لپیٹ کر رکھ دیں۔ تو ایسا یہاں یہ پورا کام نہیں ہے۔ پورا کام کیا ہے کہ قرآن پڑھنا بھی ہے، روز برکتیں حاصل کرنا بھی ہے، تلاوت کلام بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو حکم ہے اس کی پاسداری اور ان احکام پر عمل کرنا، کیونکہ مقصد نزول قرآن جو ہے وہ ھدی للناس ہے۔ ہماری اور آپ کی ہدایت مطلوب اور مقصود ہے۔ اگر ہم ہی ہدایت نہیں لیں گے، ہم ہی اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے، قرآن کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے، تو مقصد نزول قرآن جو ہے وہ ہم اس کا مطلب سمجھتے ہی نہیں۔ نزول قرآن کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو علماء سے پوچھنا چاہیے، علماء جو بیان کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے، ہم قرآن کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کو دیکھا کہ قرآن کی روشنی کے مطابق ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار رہے ہیں؟ ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس طریقے سے کما رہے ہیں یا جو خرچ کر رہے ہیں، کیا ہم قرآن کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں؟ اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ غور و فکر تبھی ہو سکتا ہے، تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہو، اور اس کے لیے آپ کا یہ ادارہ حضور سیدی سرکار سید محمد امان میاں صاحب قبلہ نے آپ کے محلے میں یہ ادارہ قائم کیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہتر علم حاصل کرانے کے لیے، بہتر تعلیم حاصل کرانے کے لیے بالالتزام باقاعدگی کے ساتھ یہاں داخلہ بھی کرائیں، اور مکمل طور سے پابندی کے ساتھ یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا کریں۔ اس کے علاوہ جو وقتاً فوقتاً پروگرام ہوتے ہیں اس میں جو علماء کرام ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، یا آپ کے بچوں کے ذریعے آپ تک میسیج پہنچتا ہے، آپ کو احساس ہوگا آپ کے بچے مختصر چھوٹی چھوٹی محفل کرتے ہیں آپ کے گھروں میں اور آپ کو کچھ بتاتے ہیں، کبھی محفل میلاد کے تعلق سے تو کبھی دیگر احکام اور دیگر پروگرام رکھتے ہیں، اس میں بہت کچھ مسائل پتہ چل جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کے بچوں کو نماز بھی سکھائی جاتی ہے اور بھی دیگر مسائل کا انہیں مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ پر ضروری ہے کہ جب شام کو لیٹیں، شام کو آپ اپنے گھر پہ اپنے بچے کے پاس بیٹھیں تو اس سے بات کریں، بیٹا آج آپ نے کیا پڑھا؟ اچھا یہ بتایا مولانا صاحب نے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو اسے آپ اپنی زندگی میں اتاریے۔ کھانا سر ڈھک کے کھانا چاہیے، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں وہ سب بتایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے علم کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو بچوں کو تعلیم کے لیے، علم کے لیے یہاں پابندی کے ساتھ بھیجیں۔ حضرت نے بہت محنت اور جافشانی، بہت ہی کوشش اور کاوش کر کے آپ کے اس علاقے میں اتنا شاندار ادارہ، آپ دیکھیں علی گڑھ میں ملے گا نہیں، اتنا شاندار ادارہ یہاں قائم کیا ہے۔ یہ حضرت کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے، ہم جتنا چاہیں اتنا ناز کریں۔ خیر، میں بات آگے بڑھاؤں تو مقصد نزول قرآن جو ہے وہ ایک تو یہ کہ ھدی للناس، کہ یہ جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ھدی للناس شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور دوسری کیا چیز ہے کہ اس میں فیصلے کی روشن باتیں موجود ہیں. قرآن میں فیصلے کی روشن بات ہیں. ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ شادی بیاہ کے تعلق سے قرآنی فیصلہ کیا ہے. ہم اپنے گھر میں کوئی بھی تقریب کرتے ہیں اس کے اہتمام کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ قرآن میں صاف بیان کیا ہے اس تعلق سے. کیا قرآن ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اگر آپ نے یہ مقصد سمجھ لیا تو آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.